کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العظیم۔ آپ نے بہت اچھے موضوع کا آج انتخاب کیا، اصلاح معاشرہ۔ سب سے پہلے میں نے جو آیت بینہ قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم سب سے بہترین امت ہو، یہ ہمیں خطاب ہوا۔ ہم کیوں سب سے بہتر ہیں؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور دوسری بات فرمایا وتنہون عن المنکر، ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکنے والے ہو۔ تو حکم یہ ہوا کہ اس امت کا فریضہ بھی ہے اور ترہ امتیاز بھی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے بڑی خوبصورت آغاز میں جو بات کی، گھر سے لے کے محلے اور محلے سے لے کے تمام علاقوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے، لوگ تذبذب کا شکار ہیں، سراسیمگی سی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات سے ہم دور ہیں۔ ہمارے اندر یہ رویہ پایا جاتا ہے کسی کو چھیڑو نہ، اپنی چھوڑو نہ، حالانکہ یہ اسلام کا رویہ نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے اندر ایک فکر ہے کہ اپنا چھوڑو نہ اور کسی کو چھیڑو نہ، اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ برائی کو دیکھیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، فإن لم یستطع، اگر اس کی طاقت نہیں فبلسانہ، پھر اپنی زبان سے اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرے، فإن لم یستطع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں فبقلبہ، پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی برائی پہ خاموش ہو جانا، فضیلت جو اس امت کو ملی ایک سبب یہ بھی ہے کہ نیکی کا حکم برائی سے روکنا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر ہمیں چونکہ اصلاح کرنی ہے، آپ نے یہ بات بھی کی کہ ایک عجیب سا ہم ایک مخمصے کا شکار ہیں، بالکل ہے۔ آپ فرمائے گا کہ آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ آقا علیہ السلام کا دامن جب تک ساتھ تھا ہم ترقی کرتے رہے۔ آج مساجد بھی زیادہ ہیں اور نمازی بھی زیادہ ہیں، زکوٰۃ بھی زیادہ ہے، مال جو کہ لٹانا بھی زیادہ ہے، اس سب کا زیادہ ہونے کے باوجود بھی پرابلمز ہیں۔ وائے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پھر بھی پاپی ہے۔ یعنی علامہ اقبال نے اس مقام پہ یہ کہا کہ مساجد تو بھر لی، ایک شب میں بھی بنا لی، لیکن من پھر بھی پاپی ہے، وہ گناہوں کی طرف راغب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر صرف ظاہری طور پر یہ سب چیزیں دیکھیں تو ہم کامیاب نہیں۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے سرکار فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا میری امت پر کفار یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے کے دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے آقا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت ہوں گے، لیکن تمہاری مثال ایسے ہوگی کہ جیسے سیلاب کا پانی جب آ جاتا ہے اور وہ پانی جب اترتا ہے تو چیزیں اوپر تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی صرف جھاگ نظر آتی ہے۔ تو فرمایا تمہاری مثال جھاگ کی طرح ہوگی اور تمہارا رعب دشمنوں کے دلوں سے چلا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ عرض کیا ومل وہن، پیارے آقا یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے اور تم موت کو برا سمجھنے لگ جاؤ گے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے فرمایا کہ تمہاری ہیبت، تمہارا رعب بھی دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے۔